بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جہاں کہیں اسلام نے نماز کی اہمیت بتائی ہے، وہاں ہمیں دین اسلام نے اور قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں نماز کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہی مومن فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور انہی آیات میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حفاظت کو مومنین کی صفات بتایا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ نماز قائم کرنا انسان کے دل کی ایمان کی گواہی اور ایمان کی علامت ہے، اور ایسا کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایمان صرف اور صرف دل میں جو یقین ہے اس کا نام ہے، عمل سے چاہے انسان کچھ بھی کرتا رہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بات اور یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ ایمان صرف اور صرف دل میں ہوتا ہے، عمل سے ظاہر نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں نماز کی فضیلت کا بیان آیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، یا الصلاۃ علی وقتہا، کہ اپنے وقت پہ اپنے ٹائم پہ نماز پڑھ لینا سب سے افضل وقت ہے۔ بلکہ کچھ روایت میں اول وقت میں نماز پڑھنا بھی اس سے مراد ہے، اور کچھ روایت میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ثم ای، نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد جو نیک عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد کا جو نیک عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا۔ اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو نماز اور بر الوالدین کے بعد افضل ترین عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں، اس حدیث مبارکہ پہ، تو ہمیں اس بات کی دلالت ملتی ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کرنا اور نماز اول وقت میں پڑھنا مشرکین کے خلاف جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اول وقت میں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ کیونکہ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عقلی طور پہ بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ شخص دشمنان اسلام کا اس امت کے جو نوجوان ہیں، یہ امت کس طرح اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے گی،
جب تک وہ اپنے نفس کا اور اپنا جو شیطان ہے اس کے نفس میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور 5 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امت اسلامیہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرے اور وہ 5 وقت کی نماز ادا نہ کرے؟ یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ بلکہ عزیز دوست اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے قریب جب اس امت پہ دوسری امتوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پھر یہ پوری امت ایک ہی امت بنے گی، اور اس امت کے جو لوگ جب امام مہدی کی قیادت میں پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ رات کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے والے اور دن کے وقت روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے اور اس پوری دنیا کو فتح کریں گے اور دشمنانہ اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا جہاد فی سبیل اللہ سے اور والدین سے نیکی کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی ہمیں فائدہ ہوا کہ والدین سے نیکی کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں نماز کی فضیلت میں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کرے، اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کرے اور اپنے نماز کی خشوع کی حفاظت کرے اور رکوع اور سجدہ صحیح طرح کرے، رکوع اور سجدہ صحیح طرح کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی جمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہیں 2 نمازوں کے درمیان اور 2 جمعوں کے درمیان اور 2 رمضان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں، کفارۃ لما بینہن، گناہوں کا کفارہ ہے ایک دوسرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، مگر شرط یہ کہ ما لم تخشى الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں میں نہ پڑا جائے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے دور رہے اور کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے تو 5 وقت کی نمازیں 2 نمازوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ کیونکہ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اس کفارے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ کل بنی آدم خطاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو نمازیں فرض کی ہیں، ان کی فرضیت کے ساتھ ان کی فضیلت بھی رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں مثال دی ہے ان گناہوں سے پاک ہونے کی، جو 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ارائیتم لو ان بباب احدکم نہر یغتسل منہ فی کل یوم 5 مرات، کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک ایسی نہر ہو جس سے تم دن اور رات میں 5 وقت نہاتے ہو، کتنی بار؟ 5 وقت نہاتے ہو، تو کیا تمہارے جسم سے کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ کیا تمہارے جسم سے کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ ایبقى من درنہ شیء، کیا جو شخص 5 وقت اپنے گھر کے باہر، اس کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر سے
5 वक्त गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म से कोई मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा ने फरमाया ला या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके जिस्म से कोई मैल बाकी नहीं रहेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल 5 वक्त के नमाज़ों की है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ अदा करेगा उससे गुनाह भी इस तरह धुल जाएंगे जिस तरह कोई शख्स 5 वक्त अपनी नहर से रोज़ाना 5 वक्त गुस्ल करे तो उसके जिस्म से कोई मैल बाकी नहीं रहेगी। तो अज़ीज़ और साथियों, इसके अलावा और भी बहुत सी अहादीस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी, और भी बहुत सी अहादीस हैं जिसमें मुख्तलिफ़ नमाज़ों की फ़जीलत बयान की गई है। मगर मुख्तसर तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अज़ीज़ और साथियों, ये फ़जीलत और ये बरकत नमाज़ों की हमें उस वक्त हासिल होगी जब हमारी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा। और हमें ये मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हम तक हर बात पहुंचा दी है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नमाज का मुकम्मल तरीक़ा हम तक पहुंचा दिया है, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे और किस तरह रुकू करते थे और किस तरह सजदा करते थे और किस तरह तशहुद में बैठते थे। मुकम्मल तौर पे सहाबा कराम ने हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और सहाबा के बाद ताबीईन और ताबीईन के बाद मुहद्दिसीन ने अपने अपने किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नकल करके हम तक पूरी की पूरी नमाज पहुंचा दी है। दीन मुकम्मल है अज़ीज़ और साथियों, मगर हमें तड़प होनी चाहिए, हमें इस बात की ज़रूरत होनी चाहिए कि हम मालूम कर सकें, हम ये मालूम करें कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी और उस नमाज का तरीक़ा सीखें और उसके बाद उसी तरीके से हम नमाज अदा करें। और फिर उसके बाद नमाज के दौरान जो गलतियाँ होती हैं उनका भी इल्म हासिल करें ताकि उन गलतियों से बच सकें और हमारी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीक़े के मुताबिक हो सके। और वो नमाज अदा करें जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज अपने पढ़ने वाले को फहाशी और बुराई के कामों से मना करती है। वो नमाज अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक काबिल कबूल है। ऐसी नमाज काबिल कबूल नहीं जिसमें कौवे की तरह चूंज मारी जाए, ऐसी नमाज वापस नमाजी के चेहरे पे मार दी जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है। तो अज़ीज़ और साथियों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजालिस में हम ये कोशिश करेंगे कि नमाज का सही तरीक़ा बताया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा था, और इसके अलावा नमाज में होने वाली जो गलतियाँ हैं वो भी बताई जाए ताकि उन गलतियों से एक नमाजी बचा जाए और हमारी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।